بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے برٹش ایڈمنسٹریشن ان انڈیا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ برٹش نے جو سٹیپس لیے تھے ان آرڈر ٹو رن دا گورنمنٹ اسموتھلی، تو وہ ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے کیا کیا سٹیپس تھے جو انہوں نے لیے تھے۔ تو فرسٹ ہے، دا انڈین ایڈمنسٹریشن واز انڈر دا کراؤن، اے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ واز اپوائنٹڈ بائی دا کراؤن from among the members of the British cabinet who look after the directives of the British government۔ سب سے پہلے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کو اپوائنٹ کیا گیا جو کہ سارے افیئرس کو دیکھے گا، اور اس کو اپوائنٹ کرنے والے کراؤنس مینس کے برٹش فیملی، ٹھیک ہے، رائل فیملی۔ سیکنڈ ہے، این ایگزیکٹو کاؤنسل واز سیٹ اپ فار انڈین ایڈمنسٹریشن۔ اس کے علاوہ ایک ایگزیکٹو کاؤنسل بنائی گئی۔ لیجسلیٹو کاؤنسل، قانون ساز اسمبلی، واز سیٹ اپ بائی دا گورنر جنرل ٹو میک لاز فار دا کنٹری۔ Fourth one is Indian Civil Services 1853 was set up to run the government affairs. Indians were given the opportunity to participate it, but they had to take training in England. Fifth one, the Royal Army was organized for the national defense. And the sixth one is the country was divided into provinces to facilitate the administration. There were a British governor in each province and an executive council and legislative council for his assistance. A judiciary was set up for the justice, and the last appeal was to be filed in the British Privy Council for review. 8th point hai, there were several independent states in the India, and every state was ruled by its own ruler. And the ninth and the last one is, the key point of the British administration was to maintain its supremacy, but with the passage of the time they had to include Indians in it. ان جتنی بھی پالیسیز میں نے آپ کو بتائیں، جو سٹیپس میں نے آپ کو بتائے، ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ برٹش جو سپرمیسی ہے، ان کی جو حاکمیت ہے، اس کو کنٹینیو رکھنا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کیا کرنا پڑا کہ انڈینس کو بھی اس چیز میں، اپنی ایڈمنسٹریشن میں، اپنی گورنمنٹ میں انوالو کرنا پڑا۔ تو پھر پالیسیز آف دا شیئرنگ پاور، اب ظاہر ہے انڈینس کو انوالو کریں گے تو پاورز جو کہ ہے وہ شیئر کرنی پڑتی ہیں۔ اینڈ پالیسیز جو تھیں، اس کے علاوہ جو برٹش پاور شیئرنگ ہے، یہ پیس آف دا برٹش انڈو پاک، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے لارڈز گزرے ہیں، ٹھیک ہے، گورنرز گزرے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا پالیسیز کو اڈاپٹ کیا ان آرڈر ٹو رن دا گورنمنٹ اسموتھلی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لارڈ کیننگ۔ لارڈ کیننگ واز دا گورنر جنرل آف دا انڈیا ڈیورنگ 1858 to 1862. He spent most of his time in the War of Independence. During the war, the British suffered great loss of the life and property. برطانیہ والے جو تھے، برٹش جو تھے، ان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا اس وار آف انڈیپینڈنس میں۔ دے وانٹیڈ ٹو ٹیک سیویئر ریونج بٹ کیننگ اڈاپٹڈ دا پالیسی آف پیس۔ ان اے لیٹر ہی روٹ دیٹ ہی وڈ ناٹ چینج ہز پالیسی ان دا لائف ٹائم۔ تو جب ان کو بہت زیادہ لاس ہوا، پراپرٹی اینڈ لائف لاس، تو اس کے علاوہ پھر وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ انتقام لیں، ٹھیک ہے، بدلہ لیں۔ لیکن جو لارڈ کیننگ تھے، انہوں نے اپنے ایک خط میں لکھا کہ میں اپنی پالیسیز کو چینج نہیں کروں گا۔ وہ بہت ہی نوبل پرسنالٹی کے تھے۔ ہی سیڈ دیٹ ہز پالیسیز واز بیسڈ آن دا جسٹس اینڈ ان دا لائن۔ انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس جسٹس کو قائم کرنا چاہتے تھے اپنے اس ایریا میں، ود دا ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم، جو کہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہی سیڈ آئی ول ناٹ رول ود دا کرولٹی۔ انہوں نے کہا کہ میں ظالم حکمران نہیں ہوں، انسٹیڈ آئی ول برنگ جسٹس، بلکہ میں ایک انصاف کرنے والا ہوں اور میں انصاف کو یہاں پہ قائم کروں گا۔ آئی ول ناٹ الاؤ دا برٹش گورنمنٹ ٹو ڈیل انڈینز ود اینگر اینڈ ڈسکریمنیشن۔ تو انہوں نے کہا میں کسی بھی برٹش کو یہ الاؤ نہیں کرتا کہ وہ ڈسکریمنیشن کے معاملے میں آئے، یا کسی اینگر سے، غصے سے کسی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی انتقامی جو قدم ہے اس کی طرف جائے۔
After suppressing all the revolts harshly, there will be a passions and a peace and a justice. بہت ساری مخالفت کے باوجود جو ہے ان میں بہت صبر و تحمل تھا اور بہت پرامن تھے، انصاف کو قائم کرنے والے تھے. لارڈ کیننگ واز اے نوبل پرسن. ہی واز lenient and sympathetic. Due to his generous policies, the British government demanded his return to London. چونکہ وہ بہت زیادہ انصاف پرور تھے، وہ کرول نہیں تھے اور ایک طرح سے اپوزٹ کھڑے تھے برٹشرز کے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سمپتھیٹک تھے. یہ کچھ ایسی ریزنز تھیں جس کی وجہ سے ان کی مخالفت کی گئی اور ان کو واپس لنڈن بلایا گیا. کیننگ wrote to England, "My present policy is based on the mercy without any weaknesses. It will not affect the government supremacy." کینن نے جس کے خط کے جواب میں یہ بات بولی کہ میری جو پالیسیز ہیں وہ گورنمنٹ کو کسی بھی طرح سے افیکٹ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، مینس کہ ان کی ایک طرح سے واپس لنڈن جانے کے لیے نہ تھی، یہ انکار تھا. اب اس کے بعد آتے ہیں لارڈ ایلگن. لارڈ ایلگن کنٹینیوڈ دا پالیسی آف دا کیننگ. انہوں نے لارڈ کیننگ کی جو ہے پالیسیز تھی ان کو اڈاپٹ کیا. ڈیورنگ ہز شارٹ گورنمنٹ پیریڈ ایلگن اڈاپٹڈ دا پالیسی آف دا پیس اینڈ کوپریشن. سیم پالیسی. He held several darbars at Agra, Banaras, Kanpur and Ambala with the aim to remove misperception. انہوں نے بہت ساری جگہ پہ سیمینارز کروائے، جلسے کروائے، صرف اس مس پرسیپشن کو دور کرنے کے لیے کہ جو کہ گورنمنٹ اور انڈین اسٹیٹس کے درمیان جو لوگ تھے ان کے درمیان جو مس پرسیپشنس تھیں. اور اس کے علاوہ ہی امپوز دا ٹیکسز اینڈ ہیڈ کٹ آن دا ملٹری ایکسپینسز. اس کے علاوہ انہوں نے ٹیکسز انٹروڈیوس کروائے تھے. نیکسٹ ہمارے پاس جاتے ہیں لارڈ لارنس. لارڈ لارنس واز اے چیف کمشنر آف دا پنجاب بیفور وائسرائے آف انڈیا. تو وہ سب سے پہلے چیف کمشنر پنجاب کے طور پر اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیتے رہے. اٹ واز ہز پولیٹیکل پنجاب. اٹ واز ہز پولیٹیکل وزڈم دیٹ پنجاب ڈیڈنٹ پارٹیسپیٹ ان دا فریڈم اسٹرگل. وہ ان کی ایڈمنسٹریشن اتنی کمال کی تھی اور وہ اس طریقے سے پنجاب کو رن کر رہے تھے جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پنجاب نے بالکل بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا تحریک آزادی کی جد و جہد میں، ٹھیک ہے. ڈیورنگ ہز ٹائم دا پنجاب ایز اے چیف کمشنر ہی نیو دا سائیکالوجی آف دا انڈینس. جب وہ یہاں پہ اس کو رول کر رہے تھے، رہ رہے تھے یہاں پہ، تو انہوں نے انڈین کی جو سائیکالوجی تھی ان کے نفسیات کو سمجھا تھا اور اس ہی بات کو وہ یوز کر رہے تھے اور اسی کو یوزنگ دیٹ ایکسپیرینس ہی واز سکسیزفل ایز وائسرائے. اور ان کی نفسیات کو چونکہ سمجھ گئے تھے اس لیے ان کے لیے رول کرنا بہت ایزی تھا. ہی واز اے مین آف دا ایکشن اینڈ بائی شیئر ہارڈ ورک ہی گینڈ اسٹیٹس امنگ them. Lord Lawrence paid special attention to the farmers and safeguarded their interest and gave them a right to ownership. In Awadh, ایک اسٹیٹ ہے انڈیا میں, he also gave the right of the ownership on the low rates. He protected their rights. انہوں نے فارمرز اور پیزنٹس کے حقوق پہ بہت زیادہ زور دیا. During his period, canals and railway lines were constructed and many other welfare schemes were started and introduced. بہت ساری جو ویلفیئر اسکیمز ہیں وہ انہوں نے اسٹارٹ کروائی تھیں. اس کے علاوہ کینال سسٹم جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. اس کے علاوہ ریلوے ٹریک لائنز انہوں نے بنوائی تھیں. یہ تھے لارڈ لارنس, ٹھیک ہے, ان کے اسٹیپس تھے. اب نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں لارڈ میو. لارڈ میو واز دا وائسرائے آف انڈیا ان 1869 to 1872, 3 years. ہی اسٹیبلش فرینڈلی ریلیشن ود دا پرنسلی اسٹیٹس. ٹھیک ہے, جو اسٹیٹس کو الاؤ کیا گیا تھا کہ جن کو کوئی بھی رولر رول کر رہا ہے وہی رول کرتا رہے گا, ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ انہوں نے بڑے اچھے تعلقات اپنے بنا لیے تھے. ہی فاؤنڈیڈ اے کالج ان اجمیر اینڈ فار دا چلڈرن princely rulers. Lord Mayo adopted the centralized policy for the political participation of the people. Mayo handed over some departments to the provinces for better administration. سارے ڈپارٹمنٹس انہوں نے ڈیوائڈ کر دی پروونسز میں تاکہ بہتر طریقے سے ایڈمنسٹریشن کو چلایا جا سکے. He developed peace and political representation of the India. He established a responsible government in India. تو انہوں نے چونکہ سب کو رسپانسبلٹیز شفٹ کر دی تھی تو گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ انہوں نے لیا تھا کہ انہوں نے سب کو پارٹیسپیشن کے لیے گیدر کر لیا اور ان کو ڈپارٹمنٹس ہینڈ اوور کر دیے تاکہ گورنمنٹ اسموتھلی رن کر سکے. اب ہمارے پاس نیکسٹ آتے ہیں جو ہیں وہ لارڈ نارتھ بروک ہیں. لارڈ نارتھ بروک ایکٹیڈ اپان دا پالیسیز آف دا پریویس رولر. تو انہوں نے پریویس جتنے بھی رولرس تھے, جو گورنرز تھے, جو لارڈز گزرے ہیں, ان کی پالیسیز کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کتنا اچھے طریقے سے اپنی گورنمنٹ کو چلا رہے تھے, تو انہوں نے بھی وہی پالیسیز اڈاپٹ کی. ہی ٹرائیڈ ٹو سیٹسفائی دا پیپل ونس ہی اسٹیٹڈ. تو انہوں نے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بہت کچھ
اچھا کیا اور انہوں نے کہا I want to run the government smoothly and peacefully. He declared to cut the taxes and stop unnecessary legislation. انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ یہ سارے یہاں رہنے کی وجہ سے لوگوں کی نفسیات کو تو سمجھ چکے تھے، اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ بات ڈکلیئر کی کہ ہم گورنمنٹ کو اسموتھلی چلانا چاہتے ہیں، لہٰذا ٹیکسز کو بھی انہوں نے بہت زیادہ کم کر دیا اور اننیسیسری جو لیجسلیشن تھی، جو بہت اننیسیسری قانون تھے، ان کو بھی ختم کر دیا گیا. یہ ایسی پالیسیز تھیں جو کہ فرینڈلی گورنمنٹ کریٹ کر رہی تھی اور جو کہ بہت اچھا ایک سٹیپ تھا نارتھ بروک کی جانب سے. اب لاسٹ جو ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہ لارڈ لیٹن. لارڈ لیٹن رولڈ فرام 1876 to 1880. A famine commission was set up for the control of famine situation. قحط سالی کی جو سچویشن تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا. He developed a trade. Lord Lytton followed the policies of Lord Mayo. Lord Mayo کی طرح کی پالیسیز، ایک سینٹرل بیسڈ پالیسیز کو یہ فالو کر رہے تھے. سم مور ڈپارٹمنٹس ور گیون ٹو دا پروونسز. اس کے علاوہ اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ہینڈ اوور کر دیے گئے ٹو دا پروونشل اٹانومی. پروونشل اٹانومی سے مراد یہ ہے کہ صوبائی طور پر جو خود مختاری ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ صوبہ اس کو اپنے طریقوں سے چلا سکتا تھا. سول سروسز سسٹم واز انٹروڈیوسڈ اینڈ ڈیسائیڈڈ دیٹ دا انڈینز مائٹ بی گیون گورنمنٹ سروسز. سول سروسز جب سٹارٹ ہو گئیں تو سویلینز کو بھی انکلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیا اور انڈینز کو یہ حق دیا گیا کہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں ان دا گورنمنٹ سروسز. دا ایم آف دا ڈسسینٹرلائزیشن پالیسی واز ٹو انشور مور پارٹیسپیشن آف دا پیپل. تو یہ سینٹرلائزڈ پالیسی جو تھی، ایک فرینڈلی گورنمنٹ جو تھی، وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کر سکیں. بٹ ون تھنگ مسٹ بی کیپٹ ان دا مائنڈ دیٹ دا برٹش ڈیڈنٹ شو انف جنروسٹی ان دا ڈی سینٹرلائزیشن پالیسی. ایک چیز کو انشور کرنا تھا، وہ ایک طرح سے یہ ہے کہ برٹش کی جو سپریمیسی تھی اس کو کنٹینیو رکھنا تھا، اس کو اسٹیبلشڈ رکھنا تھا. تو آج کے لیے ہمارا لیکچر اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.